الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جمادي وشعبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بے شمار درود و اسلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً آخری نبی سید المرسلین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، رجب کا مہینہ رواں دواں ہے اور یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین نے
سال کے اندر 12 مہینے رکھے ہیں جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت و تعظیم والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اے لوگوں خصوصیت کے ساتھ ان 4 مہینوں کے اندر اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کے کام ان مہینوں کے اندر نہ کرو۔ ویسے تو گناہ کے کام سال کے بقیہ مہینوں کے اندر بھی حرام اور ناجائز ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں کا تذکرہ فرما کر ان مہینوں کی عظمت اور حرمت کو اجاگر کیا ہے۔ ان مہینوں کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین جس مہینے کو چاہتا ہے فضیلت دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے فوقیت دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں سے اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کو فضیلت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کے مہینے کو فضیلت والا بنایا، اور ان 4 مہینوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت والا بنایا۔ ہفتے کے دنوں میں سے اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کے اوپر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ انبیاء کرام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور راتوں میں سے سب سے بہترین رات اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر بنائی ہے۔ تو اے لوگوں، جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے عظمت والا قرار دیا ہے، اے لوگوں تم بھی اس کی عظمت کو سمجھو۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اس کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم نہ کرو، گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ رجب کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کے، کسی کی عزت کرنا، تعظیم کرنا۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس مہینے کو بہت ہی اچھا سمجھا کرتے تھے، اور مشرکین مکہ اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے بتوں کے نام جانور ذبح کیا کرتے تھے، جس کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ، کہ اسلام کے اندر نہ تو کوئی فرع ہے اور نہ عطیرہ ہے۔ فرع کہتے ہیں بھیڑ، گائے، بکری اور اونٹ کا وہ پہلا بچہ جسے یہ لوگ مشرکین لوگ بتوں کے نام پر پیش کرتے تھے، ان کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ولا عطیرہ، اور عطیرہ سے مراد وہ جانور ہے جو مشرکین لوگ زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے کے اندر اپنے بتوں کے نام ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس چیز کو خارج کیا اور فرمایا کہ یقیناً یہ مہینے حرمت والے ہیں، لیکن ان میں ایسا کوئی کام نہیں کیا جائے گا جس کے وجہ سے توحید کے اوپر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کی آمیزش ہوتی ہو۔ ایسا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور فرمایا لا فرع ولا عطیرہ، کہ اسلام کے اندر نہ تو فرع ہے اور نہ عطیرہ ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اے لوگوں
لوگوں تمہارے لیے مردار کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ خون جو جانور ذبح کرنے کے بعد بہہ جاتا ہے، اس خون کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر سور کے گوشت کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ تمام ذبیحیں اور وہ تمام نذر و نیاز جو غیر اللہ کے نام پر کی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام نذر و نیاز اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہے۔ مسلمانوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر وہ تمام نذرانے حرام ہیں جو اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جانور جو گر کر مر جاتا ہے، وہ جانور جو سینگ لگنے سے مر جاتا ہے، ڈوب کر مر جاتا ہے، وہ تمام کے تمام جانور تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں۔ اور وہ جانور جس کو درندے پھاڑ کھاتے ہیں اور تمہارے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر جاتا ہے، تو وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور جو آستانوں کے اوپر، مزارات کے اوپر یا ایسی جگہوں کے اوپر جہاں عید کا میلہ ٹھیلا لگتا ہے، جہاں مشرکین اپنے عید مناتے ہیں، جہاں میلہ ٹھیلا لگتا ہے، یہاں جہاں لوگ جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، ایسی جگہوں کے اوپر بھی، آستانوں کے اوپر بھی جو جانور ذبح کیا جائے، چاہے اس کے اوپر اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ پڑھ کر اس جانور کو ذبح کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بڑے ہی واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو چیزیں حرام ہیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ جو چیزیں غیر اللہ کے نام پر چڑھائی جاتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں تمہارے لیے حرام ہے۔ تو مشرکین کے اس عقیدے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے اس کی تردید کی کہ جو کوئی چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دی جائے وہ مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ رجب کا مہینہ، اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کے اندر اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی جاتی۔ احادیث کے اندر اس کی کوئی، اس مہینے کے اندر کوئی خاص عمل جس کی فضیلت بیان کی گئی ہو، احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ آج لوگوں نے اس مہینے کے اندر ایسی بدعات ایجاد کر لی ہے جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ اپنی طرف سے لوگوں نے ایسے اعمال وضع کر لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں جن کا حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اس مہینے کے اندر کی جانے والی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے صلاۃ الرغائب۔ اس مہینے کی بدعتوں میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب ہے، جس کے پڑھنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ کسی صحیح حدیث میں یہ تذکرہ نہیں ہے۔ لوگوں نے جھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے کہ جو کوئی اس مہینے کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھے اور رات میں یعنی مغرب کے بعد عشاء کے درمیان 12 رکعت 2 کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 12 مرتبہ ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھے اور ہر سجدے کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس دعا کو پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد مجھ پر 70 مرتبہ درود بھیجے، 70 مرتبہ درود بھیجے تو اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایسی روایت حدیث کی کتاب میں نہیں ملتی ہے، یہ ایک من گھڑت روایت ہے
جو لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے۔ لہذا اس عبادت سے بچنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا کوئی حکم ہمیں اور آپ کو حدیث کے اندر نہیں دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ کہ یہ لوگوں سب سے بہتر بات اللہ رب العالمین کی بات ہے، سب سے بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے، اور دین کے اندر ہر نئی چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو یہ بدعت ہے جو صلاۃ الرغائب کے نام سے اس مہینے کے اندر ایجاد کر لی گئی ہے، یہ بدعت ہے۔ اور بدعت ایک ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل حوض کوثر کے اوپر ہوں گے، اپنی امتوں کو پانی پلا رہے ہوں گے، آپ کی امتی آپ کے ہاتھ سے پانی نوش فرما رہے ہوں گے، کچھ لوگ فرشتے ان کو دور کر رہے ہوں گے، دور بھگا رہے ہوں گے، ان کو روک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے فرشتوں، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں، یہ میرے امتی نظر آ رہے ہیں، تم ان کو دور کیوں کر رہے ہو؟ تو فرشتے جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے آئے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا تھا، یہ لوگ آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، اس کو مجھ سے دور لے جاؤ، ان کو مجھ سے دور ہٹا دو، ان کو بھگا دو، کیونکہ انہوں نے میرے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ تو یہ نماز یہ بدعت ہے، اس کا حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھے جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت احادیث کے اندر وارد نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک سوموار کا روزہ اور ایک جمعرات کا روزہ، اور مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی اور کوئی فضیلت روزہ رکھنے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ تو جو لوگ اس مہینے میں اس نیت سے روزہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے، اس نیت سے ہم اور آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم پچھلے ایام میں جمعرات کا اور سوموار کا روزہ رکھتے ہیں تو اس مہینے میں رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا اس فضیلت کے ساتھ کہ اس فضیلت میں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ 1000 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، یہ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں جو کہ جھوٹی اور من گڑت ہے۔ ایسی ایسی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں ہے، ایسی اقوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے گئے ہیں، اور لوگوں نے یہاں تک بڑی بڑی باتیں گھڑ لی کہ جو آدمی اس مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کو 1000 سال کے برابر ثواب ملے گا، اور جو 2 دن کے روزے رکھ لے اس کے 2000 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 2000 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے جو 8 روزے رکھ لے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ 7 روزے رکھ لے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ تمام کی تمام من گھڑت حدیثیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا من کذب علی متعمدا فقد
مَوَّوَهُ مَقْعَدَهُ عَلَى النَّارِ کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بات کہی، جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں گھڑی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو اس مہینے میں روزے کی فضیلت کے تعلق سے کوئی بھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں ہم جمعرات کا اور سوموار کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ جو ایام 20 چاند کی تاریخ ہے اس کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی۔ اس مہینے میں ایک بدعت جو لوگ کرتے ہیں اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت، اس مہینے میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، ان میں سے 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے جو کہ حج کے مہینے سے پہلے آتا ہے، اور ایک عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج والے ذی الحجہ کے مہینے میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمرہ نہیں کیا ہے۔ لہذا جو لوگ اس نیت کے ساتھ عمرہ کے لیے سفر باندھتے ہیں کہ اس مہینے میں عمرے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو وہ ایک بدعت کو رواج دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا وہ حکم اپنی طرف سے بیان کر کے، اس کی فضیلت کو اپنی طرف سے بیان کر کے لوگوں کے اندر گمراہی کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ لہذا اس مہینے کے اندر ہم اور آپ عمرہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے عمرہ کرنا کہ اس مہینے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عمرہ کیا ہے، اس وجہ سے اس مہینے کے اندر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس نیت سے عمرے کو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو عمرہ کیا جاتا ہے اس کی فضیلت تو بیان فرمائی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو آدمی عمرہ کرتا ہے اس کو ایک حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ عمرے کے تعلق سے کسی اور مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ اس مہینے کے اندر ایک بدعت جو کھانے پینے کا سے تعلق رکھتی ہے، رجب کے کنڈے۔ کہا جاتا ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کا گزر کہیں سے ہو رہا تھا، انہوں نے ایک لکڑہارے کی بیوی کو دیکھا کہ وہ پریشان حال ہے۔ اس سے پوچھا تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس وجہ سے پریشان ہوں۔ کہا تو اس مہینے کی، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو اگر تو میرے نام کے کنڈے بھرے گی، میرے نام کے کنڈے بھرے گی اور میری نام کی نظر و نیاز دے گی اور میرے واسطے سے اللہ سے جو سوال کرے گی اللہ رب العالمین اس کو پورا کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو کل قیامت کے دن میرا غریبان ہوگا اور تمہارا ہاتھ ہوگا۔ یہ حکایت بیان کی جاتی ہے، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کی پیدائش کے تعلق سے صحیح قول یہ ہے کہ ان کی پیدائش رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہوئی۔ امام جعفر صادق کی پیدائش کب ہوئی؟ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ہوئی، اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس مہینے میں 22 تاریخ کو جعفر صادق کی پیدائش ہوئی، جو کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ 22 تاریخ کو امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ لہذا خوارج لوگ اور شیعہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے لوگوں نے یہ داستان گھڑی ہے، اور وہ اس کے پیچھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جشن مناتے ہیں۔ اس کے پیچھے حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں، ان کے خاندان میں سے ہیں، ان کے پوتے ہیں، لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف ایسی بات منسوب کرنا جو توحید کا علم بردار تھے، جو توحید کو عام کرنے والے تھے، جو نظر و نیاز کو غیر اللہ کے علاوہ غیروں سے روکنے والے تھے، وہ کیسے اس بات کا حکم دے سکتے ہیں کہ تم 22 تاریخ کو جب میرا جنم دن ہوا، جب میرا جنم ہوا، اس دن تم میرے نام کے کنڈے بھرنا اور میرے واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا، تمہاری تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ توحید کا درس دینے والے، شرک سے روکنے والے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا درس دینے والے، اور آپ کے خاندان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی توحید کے علم بردار تھے، یہ بھی توحید کی دعوت دینے والے تھے اور شرک سے معاشرے کو ختم کرنے والے تھے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ بھی انہی کے پڑپوتے ہیں۔ انہوں نے کیسے اس بات کا حکم دیا جس بات کا اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا، جس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا؟ بھلا وہ کیسے اپنے جنم دن پر لوگوں کے تعلیم کیسے دے سکتے ہیں کہ تم فلاں فلاں دن میرے نام کے کنڈے بھرنا اور میرے نام کے واسطے سے دعا کرنا؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے واسطے سے دعا کرنے سے منع فرمایا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کا واسطہ، اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ اور نیک اعمال کا واسطہ لینے کا حکم دیا ہے، اور کسی چیز کا ہم اور آپ واسطہ نہیں لے سکتے، ہم اور آپ کسی اور چیز کا واسطہ نہیں لے سکتے۔ لہذا یہ ایک بدعت ہے اور شرکیہ عمل ہے کہ غیر اللہ کے نام پر نظر مانی جائے۔ میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی تھی، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کہ جو چیزیں بھی غیر اللہ کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر پیش کی جاتی ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ لہذا 22 رجب کے کنڈے یہ بھی غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، غیر اللہ کے نام کی نیاز ہے، یہ بھی مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے حرام قرار دی ہے۔ نظر صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر جائز نہیں ہے۔ نظر صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم اور آپ نذرانے پیش نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا متقی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا پیر ہو، لیکن نظر صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب وحی ہیں، قرآن کو لکھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے لکھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کو دشمنی میں گالیاں دیتے ہیں، کچھ لوگ ان کو دشمنی میں برا بھلا کہتے ہیں، اور ان کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہوئے اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، بھلی بری باتیں ان کے تعلق سے کہتے ہیں۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو ان کا انتقال ہوتا ہے، اور جو رجب کے کنڈے کی جو کہانی ہے وہ انہی کی طرف منسوب کرتے ہوئے شیعہ حضرات، خوارج حضرات اور جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، انہوں نے ان کے بغض میں، ان سے حسد میں، ان سے جلن میں انہوں نے یہ رجب کے کنڈے استعمال کیے ہیں، اور آج بہت سارے اپنے آپ کو سنی کہنے والے، بہت سارے اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ میں شمار کرنے والے اس چیز کو بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں، اور وہ اس کے پس منظر کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کی پیدائش رمضان مبارک کے مہینے میں ہوئی، اور اگر ان کی پیدائش کو اس مہینے میں مان لیا جائے تب بھی کسی کے نام کے کنڈے بھرنا، کسی کی نظر و نیاز کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے واقعات ہیں۔ اصل جو سچائی ہے وہ یہ سچائی ہے کہ یہ
معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر یہ لوگ جشن مناتے ہیں، اور مسلمان بھی دھیرے دھیرے اس کو منا کر کے، اس کے اندر کنڈے بھر کر کے اور اس کے اندر خوشیاں منا کر کے اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں گویا کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ شیعوں کی چال ہے، شیعوں کا دھوکہ ہے جو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، اہل السنہ والجماعہ نے اپنا لیا ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ تو لہذا اس مہینے کی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس مہینے کے اندر کوئی بھی گناہ کا کام نہ کریں، اور شرک جیسا کام جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے اس شرک کی وضاحت کے لیے، اس سے روکنے کے لیے، توحید کو عام کرنے کے لیے، اور رجب کے کنڈے بھر کے اس شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کی نیاز کر کے شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے علاوہ جس گناہوں کو چاہے گا معاف کر دے گا، جتنے گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی شرک سے بچ گیا اس نے اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر لیا، اور جو آدمی شرک کے اندر ملوث ہو گیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ عظمت والا ہے، تعظیم والا ہے، اس کے اندر آپ وہی عبادتیں کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بدعات کے اندر اپنے آپ کو ملوث نہ کریں، بدعات چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اس کا انجام بڑا بھیانک ہے، کیونکہ ہر بدعات گمراہی ہے اور کوئی بدعات اچھی نہیں ہو سکتی۔ لوگ چاہے اسے اچھا سمجھتے ہوں لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ اچھی نہیں ہے، رسول کی نگاہ میں وہ بدعات اچھی نہیں ہے، اس کا انجام برا ہے۔ لہذا اس برائی سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر والوں کو بچائیے، اپنے معاشروں کو بچائیے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان تمام مسلمانوں کو اس مہینے کی بدعات اور خرافات سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ آپ نے جو احکام ہم کو بتائے ہیں وہ احکام ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی اللہ رب العالمین توفیق نہ دیجیے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اتنا عمل کرنے کی توفیق دے جتنا عمل تو نے اور تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں وہی عمل کافی کر دے جو تو نے اور تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا، اسلام کے اوپر زندہ رکھنا، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔